صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند محبت کے ساتھ صلی اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کسی یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ آپ کا درود زہرا کے بابا سنیں گے، حسنین کے نانا اپنے درود کا جواب دیں گے۔ آواز بلند محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر میں کٹ گئی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر میں کٹ گئی انگلیاں، عرب میں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر، عرب میں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر، خدا محمد کو مصطفیٰ مصطفیٰ کہتا رہا، خدا محمد کو مصطفیٰ مصطفیٰ کہتا رہا، محمد ابو بکر کو صدیق صدیق کہتا رہا، محمد ابو بکر کو صدیق صدیق کہتا رہا، اور عدو کے ہر سوال میں ابو بکر کو سامنے لا، عدو کے ہر سوال میں ابو بکر کو سامنے لا، منافق کی ہر چال میں ابو بکر کو سامنے لا، منافق کی ہر چال میں ابو بکر کو سامنے لا، گر نہیں مانتا ابو جہل معراج کو، گر نہیں مانتا ابو جہل معراج کو، دلیلیں چھوڑ ابو بکر کو سامنے لا، دلیلیں چھوڑ ابو بکر کو سامنے لا، اور زندگی میں کوئی تجھے ڈنگ مارے ناگ کالا، گر زندگی میں تجھے ڈنگ مارے ناگ کالا، فکر چھوڑ زندگی کی ابو بکر کو سامنے لا، فکر چھوڑ زندگی کی ابو بکر کو سامنے لا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ تبلیغ پیش کرنے کے بعد، سامعین ذی احتشام، عزیز بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل مبارکباد ہیں محمد جاوید فاروقی صاحب کہ ہر دفعہ کی طرح آج پھر یہ نبی کے یار کی ذکر کی محفل ان کے حصے میں آئی، اور انہوں نے اپنے اس دولت خانے پر نبی کے اس یار کا ذکر کیا جس یار کا ذکر معراج کی رات جب سارے ذکر ختم ہو گئے تھے تو خدا محمد سے ابو بکر کا ذکر کیا۔ آج اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، یہاں بیٹھنا اور مجھ جیسے نکمے بندے کی گفتگو سننا، اللہ ہر اٹھنے والے قدم پر آپ کو عزتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ آج کی اس محفل میں عزیزم قاری محمد اسماعیل صاحب تشریف لائے، آپ کو بھی
دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ بچہ جنید میرے پاس کل ہی آیا اور اس نے حکم دیا، اور چونکہ ایک جامعہ کا ہمارا طالب علم ہے، میں اس کی بات پر انکار نہیں کر سکا، لیکن 10:15 سے 10:30 بجے کا ٹائم میں نے گزشتہ کوئی 1.5-2 ماہ پہلے سے پریٹ آباد میں دے رکھا تھا۔ وہاں ایک محفل تھی، لیکن اس بچے نے کہا کہ ہم انشاءاللہ گھر میں جلدی محفل شروع کر دیتے ہیں، اور حسب وعدہ محفل شروع بھی ہو گئی۔ اب جتنی دیر ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، خاموش نہیں رہنا، ہمارا ایک ایک لفظ زبان سے جو سیدنا ابو بکر صدیق کے نام پر نکلے گا وہ عبادت تو بنے گا ہی صحیح، پر ہمارے لیے باعث نجات بھی بنے گا۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل سے، قرآن کے 15ویں پارے سے میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا، اللہ اس میں فرما رہا ہے، محبوب ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب گہرائیوں میں جا کر یہ فکر چھوڑ دیں کہ مقام محمود کا اور سیدنا ابوبکر صدیق کا کیا تعلق ہے۔ یہ مقام محمود وہ جگہ ہے کہ آپ ہر اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، ہر اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور دعا میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا تو نبی کو مقام محمود عطا فرما۔ دعا کسی کے حق میں کی جاتی ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم نبی کے لیے دعا کریں، اور اللہ کا تو وعدہ ہے کہ محبوب ہم نے تجھے دینا ہے، اور یہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ جہاں پر انبیاء بھی سر اٹھا کر میرے کریم آقا کا مقام دیکھیں گے۔ یہ اس مقام کا نام ہے۔ اللہ وعدہ فرما رہا ہے ہم دیں گے، لیکن ہم ہر اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کے کھڑے، مولا تو ہمارے نبی کو مقام محمود دے۔ کیا ہم دعا نہیں مانگے تو اللہ نہیں دے گا؟ بولیے، اللہ دے گا نا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، اور سب کچھ بنایا ہی اس کے لیے ہے۔ اور پھر میں مولا علی کی وہ روایت کیسے بھول جاؤں کہ حضور فرما رہے ہیں، علی معاشر کے میدان میں نا اللہ 2 کرسیاں لگوائے گا۔ معاشر کے میدان میں اللہ 2 کرسیاں لگوائے گا۔ آقا 2 کس کے لیے؟ ہم نے تو سنا ہے رب اس وقت جاؤ جلال والی منصب پر کرسی پر موجود ہوگا، تو دوسری کس کے لیے؟ میرے کریم فرمائیں گے علی وہ میرا رب میرے لیے لگوائے گا، میرا رب میرے لیے لگوائے گا۔ مولا کائنات عرض کرنے لگے تو آقا کیا آپ اس کرسی پر بیٹھ جائیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں علی، میں اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا۔ آقا جب لگی آپ کے لیے ہے تو آپ بیٹھیں گے کیوں نہیں؟ کہا علی میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک ساری امت کو پار نہیں لگتا، میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا۔ تو ہم تو وہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کو وعدے کے مطابق دینا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی سچ کائنات میں آیا ہی اس رب کائنات کی سچائی کی خیرات سے ہے۔ اب ہم کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت چھوٹی سی مثال اور بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں کہ کہیں بہت بڑے پیمانے پر محفل سجتی ہے، ہمیں ایک مہمان خطیب کا انتظار ہوتا ہے، اس خطیب کو بٹھا کر ہم اپنے شہر کا کبھی کوئی ناخواں کبھی کوئی عالم لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ ہر مجمع میں بیٹھے ہوئے بندے کا ایک ہی جملہ ہوگا کہ یار ان کو چھوڑو، جس کے لیے سجایا ہے، جس کے لیے یہ بنایا ہے اسے سامنے لے کر آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہر بندہ مجمع میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوگا کہ یار جس کے لیے یہ مسند لگایا ہے، جس کے لیے یہ پنڈال سجا ہے، ہم جس کے لیے گھر چھوڑ کے بستر چھوڑ کے کام کاج چھوڑ کے جس کے لیے آئے بیٹھے ہیں اسے سامنے لے کر آؤ تاکہ ہم اس کی گفتگو سنیں۔ اور یار ہم اگر دعائیں نہ بھی مانگے، رب نے مقام محمود پھر بھی دینا ہے، لیکن ہم دعائیں کر رہے ہیں مولا جلد دے دینا، کیونکہ
اللہ نے اچھا مقام محمود ابھی دیا؟ بولیے جب دیا نہیں ہے تو ابھی حضور اس میں جلوہ گر بھی، یعنی جس مقام پہ ابھی حضور بیٹھے نہیں اس کا ذکر تو اللہ قرآن میں کر رہا ہے. یار مقام محمود کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی صرف نسبت محمد سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے اللہ قرآن میں اس کا ذکر کر رہا ہے کہ مقام محمود اتنا بلند ہے لیکن وہ بھی ہم محمد کو عطا کریں گے. تو یارو جب جس مقام محمود پر ابھی مصطفیٰ بیٹھے نہیں اس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کے چرچے اتنے بلند ہیں، تو ابو بکر کا کندھا وہ ہے کہ جس پہ بیٹھیں گے نہیں بلکہ مصطفیٰ بیٹھ چکے ہیں. ابو بکر کا کندھا تو وہ ہے یار جس مقام پہ بیٹھے نہیں اس کی شان اتنی بلند ہے، تو جس ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے ہیں اس ابو بکر کی شان اتنی بلند ہوگی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رفیق القلب انسان ہے، بہت نرم دل، بہت نرم دل. آپ کی زندگی کے دو واقعے اور پھر دو، چونکہ ابو بکر صدیق کی بات ہو اور پھر ہجرت کی بات نہ ہو تو سیدنا ابو بکر صدیق کے تذکرے کا مزہ نہیں آتا. دو باتیں. سیدنا ابو بکر صدیق کیسی شخصیت تھی؟ عمر بن خطاب آپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی طریقے سے میں ابو بکر صدیق سے بازی لے جاؤں. ایک دن انہوں نے دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق اپنا کام چھوڑ کر آئے، اپنا کام چھوڑ کر آئے. ابو بکر کے کام بھی کتنے نرالے ہوں گے کہ جب مصطفیٰ فرما رہے ہیں، وہ جو لوگ ہر وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، حضور فرما رہے ہیں بھائی جاؤ کوئی کام شام بھی کیا کرو، وقفے وقفے سے آ کے ملا کرو، یہ روز روز آنا، روز روز ہر وقت بیٹھ جانا یہ اچھا نہیں ہے. اس میں حضرت انس بن مالک نبی کے گھر کے خادم بیٹھے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے. ابو بکر صدیق کی کان میں جب یہ جملے گئے نا، حضور فرما رہے بھائی ہر وقت نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے وقفے سے آ جایا کرو، کام کر لیا کرو، پھر آ جایا کرو، پھر چلے جایا کرو، اپنے کام اپنے گھر کے کام کرو، محنت مزدوری کرو، پھر آ جایا کرو ہماری بارگاہ میں. ابو بکر صدیق نے یہ جملے فجر کے بعد سنے تھے. ظہر کی نماز ہو گئی، پیچھے ابو بکر نظر نہیں آئے. حضور جانے جانا نے سلام پھیر کر نگاہ مصطفیٰ ابو بکر کو تلاش کر رہی ہے. نگاہ مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کو تلاش کیا. ظہر میں ابو بکر نظر نہیں آئے، عصر میں ابو بکر نظر نہیں آئے، مغرب میں ابو بکر نظر نہیں آئے، عشاء میں نظر نہیں آئے. مصطفیٰ کریم نے پیچھے مڑ کے پوچھ لیا بلال یار آج ابو بکر نہیں آیا. آقا آج ابو بکر مجھے بھی نظر نہیں آیا. دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا. حضور نے فرمایا جا بلال ابو بکر کو بلا کے لیا. بلایا، ابو بکر آتے کیوں نہیں ہو؟ آقا آتا تو ہوں پر پیچھے پیچھے رہتا ہوں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا وقفے وقفے سے ملا کرو، تھوڑا ٹائم رک کے مل لیا کرو، کوئی کام کر کے آ جایا کرو. تو آقا بس میں اسی پہ عمل کر رہا ہوں. میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر وہ سارے زمانے کے لیے تو ہو سکتا ہے پر تیرے لیے تو وہ بات نہیں ہو سکتی. تو تو ہر وقت میری بارگاہ میں ہی بیٹھا کر یہ کام کر کے یہ کام چھوڑ کر یہ کام چھوڑ کر، کیونکہ پوری کائنات میں اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے. یہ کام چھوڑ کر ابو بکر صدیق گھر سے جاتے، روٹی لیتے، پہاڑوں کے پیچھے چلے جاتے. وہاں ایک کوئی 80-90 سال کا ایک بزرگ آنکھوں سے نابینا، اسے جا کے ابو بکر صدیق کھانا کھلاتے. عمر بن خطاب نے یہ کام دیکھ لیا. ابو بکر صدیق اگر 11 بجے نکلتے تھے نا تو عمر بن خطاب 10:30 بجے کھانا اٹھا کے چل دیے، پہاڑوں کے پیچھے چلے گئے. اس بزرگ کو کھانا پیش کیا. اس نے پہلا نوالا توڑ کے جب منہ میں رکھا نا، آنکھوں سے آنسو گر گئے. کہتا ہے آنے والے میں نہیں جانتا تو کون ہے، پر یہ بتا آج ابو بکر کہاں ہے. میں نہیں جانتا تو کون ہے پر یہ بتا آج ابو بکر کہاں ہے. عمر بن خطاب کی چیخیں نکل گئی. کہا یار تو نابینا ہے، تجھے کیا پتا آنے والا کون ہے؟ تجھے کس نے بتایا کہ میں ابو بکر نہیں ہوں؟ کہا یار ابو بکر اتنا مہربان ہے کہ میرے منہ میں دانت ختم ہو چکے ہیں، وہ اپنے دانتوں سے نوالے چبا چبا کر میرے منہ میں ڈالتا ہے. یہ چھوڑا کے اور پھر اگر دوسرا منظر میں آپ کو دکھا دوں،
ایک بوڑھیا عورت کے گھر پہ عمر بن خطاب نے دروازہ بجایا، اندر سے پوچھا کون؟ کہا میں عمر۔ اس نے کہا جا جا چلا جا، جو نام کے روب ڈالتا ہے وہ بھلا ہمارے کس کام آئے گا؟ نے کہا یار روزانہ بھی تو ایک آتا ہے۔ کہا وہ آتا تو ہے، وہ دروازہ بجاتا ہے، اور جب میں اندر سے پوچھتی ہوں نا کون ہے تو کہتا ہے اماں میں تیرے نبی کا نوکر ہوں، میں تیرے نبی کا نوکر ہوں۔ وہ میرے سارے گھر کا کام کرتا ہے، سارے گھر کا کام کرنے کے بعد نا جب شام سورج ڈھلتا ہے وہ جانے لگتا ہے نا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اماں آج اگر میرے کام میں کوتاہی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا، معاشر میں نبی سے میری شکایت نہ کرنا۔ یہ ابو بکر کی شان ہے۔ یہ پھر اللہ مقام بھی تو ایسوں کو دیتا ہے۔ چلو ہجرت کی رات پہ دو باتیں کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو سامنے بٹھا کے، کہاں؟ سامنے بٹھا کے ابو بکر کا دیدار یا خدا نے کیا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کے یار محمد مصطفیٰ کا دیدار یا تو خدا نے کیا ہے یا ابو بکر نے کیا ہے۔ یہ شرف اور کسی کو نہیں ملا جو سامنے بٹھا کے دیکھے۔ زمانہ کہہ رہا ہے کہ سانپ نے ڈنگ مارا، اب وہ ایڑی پہ مارا یا انگوٹھے پہ مارا؟ سانپ نے ڈنگ مارا، دنیا کہہ اٹھی، راوی کہہ رہا ہے ابو بکر درد کی شدت سے رونے لگے۔ میں نے کہا جو رو جائے وہ ابو بکر ہی نہیں۔ نے کہا جی راوی کہہ رہا ہے، میں نے کہا یہ بھی راوی کہہ رہا ہے کہ حضور نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، حضور نے پڑھا ولدالین، پیچھے صحابہ بول اٹھے آمین، اتنی بلند آواز سے کہا کہ آواز مسجد میں گونجنے لگی۔ میں نے کہا یہ بھی راوی کہہ رہا ہے، اور بخاری میں کہہ رہا ہے ہر بات راویوں کی نہ مانا کر، کبھی دیکھا تو کر، عشق صدیق کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی راوی کہہ رہا ہے، پر میں کیسے مان لوں، میں کیسے مان لوں اور کیسے بلند آواز سے کہہ دوں سبحان اللہ؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم، نبی کی آوازوں سے اپنی آوازیں بلند نہ کرنا۔ میں نے کہا جب راوی کہہ رہا تھا تو جب قرآن نہیں آیا، قرآن آ گیا تو اب راوی کی بات چھوڑ دے، قرآن کی بات سن، کیونکہ قرآن کا درجہ پہلا ہے، قرآن کی بات پہلے ہے، قرآن کی بات ہو گئی۔ اب یار راوی کہہ رہے ابو بکر کے آنسو نکلے، میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں ابو بکر صدیق کے آنسو نکلے، پر یار وہ یار ہی کیسا جو درد سے آنسو جس کے بہ جائے۔ میں نے کہا یار مصر کے اس دولت خانے پر زلیخا کو عورتوں نے تانا دیا کہ تو عاشق ہے اور تو ایک غلام کی عاشق ہے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے زلیخا نے کہا تھا حسن یوسف دکھاؤں گی اور پھل بھی ہاتھوں میں دوں گی، پھل بھی کاٹ لینا اور حسن یوسف کا جلوہ بھی دیکھ لینا۔ میں نے کہا یار اللہ کا قرآن کہہ رہا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، وہاں انگلیاں نہیں ہاتھ کٹ گئے۔ کیا کٹ گئے؟ ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں نہیں، ہاتھ کٹ گئے۔ ان میں تو کوئی نہیں روئی، ان میں تو کوئی نہیں روئی۔ ابو بکر درد سے رو گئے۔ میں نے کہا یار وہ کیوں نہیں روئی؟ کہا حسن یوسف سامنے تھا۔ میں نے کہا وہ تو پردے سے نکل کے پھر بھی کوئی 1 فٹ کے فاصلے پہ تھا، پر یہاں تو حسن محمد تھا اور دور بھی نہیں تھا، گود میں ہی تھا۔ میں نے کہا یار اگر حسن یوسف میں آ کر ہاتھ بھی کٹ جائیں تو خبر نہ ہو، پھر حسن محمد میں ڈوبا ہوا بھی ابو بکر ہو، دنیا کا سچا عاشق حسن محمد میں ڈوب چکا ہو اور وہ درد کی شدت سے رو جائے تو پھر ابو بکر ہی نہیں ہوا نا۔ نے کہا نہیں روئے تو تھے۔ میں نے کہا ہاں میں مانتا ہوں روئے تو تھے۔ میں نے کہا وہ اس خیال سے روئے تھے کہ ابھی جب رات بیت جائے گی، رات بیت جائے گی، زہر جسم میں آ چکا ہے، ایسا نہ ہو زہر اثر کر جائے، ابو بکر مر جائے۔ دنیا کے اندر نظارہ اتنا حسین ہے، قبر میں جا کے یہ منظر کہاں نصیب ہوگا۔ بس جیسے ہی یہ خیال آیا ابو بکر کے آنسو گر گئے کہ یار وقت ڈھل جائے گا، سونا کملی والا گود سے سر اٹھا لے گا، پھر یہ منظر ابو بکر کو کب نصیب ہوگا۔ جیسے یہ خیال ابو بکر کے دل میں آیا، آنسو جھلک پڑے اور جھلکے بھی کہاں اور گرے بھی کہاں، اور گرتے بھی کیوں نہیں، وہ محبت کے آنسو تھے، سامنے محبوب کا چہرہ تھا، ابو بکر کے آنسو وہ سے محمد کے چہرے کے لے رہے نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
اچھا، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو گرے اور کہاں گرے؟ سرکار کے چہرے پر. ابو بکر کے آنسو بہ رہے ہیں سرکار کے چہرے پر. حضور جانے جانا نے اپنے نین مبارک کھول. ابو بکر تیری آنکھوں سے آنسو اتنا غمگین کیوں ہے؟ سونے کسی چیز نے ڈنگ مار دیا ہے. کسی چیز نے ڈنگ مار دیا ہے. لا ابو بکر مجھے دکھا. لا ابو بکر مجھے دکھا. سونے ابو بکر اتنا بے ادب تو نہیں ہے. دکھانے کے لیے پیر سامنے کرنا پڑے گا. دکھانے کے لیے پیر سامنے کرنا پڑے گا. ابو بکر اتنا بے ادب تو نہیں ہے یار. آج تیرا عشق کعبے کی طرف پیر نہیں کرنے دیتا. ابو بکر کے عشق نے کعبے کی طرف پیر کیسے کرنے دیے ہوں گے؟ ابو بکر ہمیں دکھا تو صحیح. آقا یہ میں نہیں کر سکتا. ابو بکر مجھے دکھا تو صحیح. کہیں زہر نہ ہو, یہ زہر جان نہ لے لے. آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے جی بھرا نہیں. آقا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ابو بکر دکھا تو صحیح. کہیں زخم گہرا نہ ہو جائے. آقا اس کی پرواہ نہیں ہے. ابو بکر دکھا تو صحیح. کہیں یہ جان ہی نہ لے لے. آقا تیرے نام پہ جان بھی قربان ہے. ابو بکر مجھے دکھا تو صحیح. کہیں درد کی شدت بڑھ نہ جائے. آقا تیرے پیار کی شدت سے تو اور کچھ نہیں گہرا ہو سکتا. حضور نے ابو بکر کی پیروں کی ایڑی پکڑ کے, سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضور نے ابو بکر کے پیروں کی ایڑی کو پکڑ کے ابو بکر کا پیر اپنی نگاہوں کے سامنے کر لیا. وہ فلک کا نظارہ بھی اس وقت آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے فلک کے. یار ابو بکر تیرے مقام پہ قربان نہ جاؤں. میں تو محمد کی نالین کے بوسے لینے کے لیے ترس رہا ہوں اور محمد ابو بکر کی پیروں کی تلیاں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. یار ابو بکر کی اچھا ہو تو سکتا تھا نا. حضور فرماتے میں مرشد تو مرید, میں مرشد تو مرید, میں استاد تو شاگرد, میں آقا تو غلام, میں امام تو مقتدی. یہ لعاب لے لے خود لگا لے, یہ لعاب لے لے ابو بکر خود لگا لے. قربان نہ جاؤں تجھے آج وہ ابو بکر سمجھ نہیں آتا یار جس کے پیروں کو پکڑ کے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, جس کے پیروں کو پکڑ کے یار جس محمد کے نالین کی اتنی برکت تھی کہ مدینہ یثرب تھا, بیماریوں کا گڑھ تھا. یثرب تھا, بیماریوں کا گڑھ تھا. اس پر حضور کے قدم نہیں, حضور کے قدم نہیں, حضور کے قدم نہیں, حضور کے نالین بھی نہیں. وہ جس اونٹنی پہ آئے تھے نا حضور, اس اونٹنی کے پیر یثرب پہ لگے تو وہ مدینہ بن گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پر حضور جانا تو اونٹنی پر تھے نا. یہ یثرب مدینہ تو جب بنا جب اونٹنی داخل ہو گئی. مدینے کی خاک میں وبا ختم ہو کے شفا تو جب آئی نا کہ جب حضور کی اونٹنی نے قدم مدینے میں رکھ دیے. میں نے کہا یار جو اونٹنی پر بیٹھ جائے اونٹنی کے قدموں سے خاک وبا خاک شفا میں تبدیل ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ وہ شہر بن جاتا ہے جسے دنیا دیکھنے کے لیے ترستی ہے. یہ وہ مرکز بن جاتا ہے جہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں. میں نے کہا آج تجھے ابو بکر سمجھ میں نہیں آتا. مصطفیٰ کریم نے ابو بکر کو پاس سلا کر یہ بتا دیا تو ابو بکر کی جنت کی فکر نہ کرنا, محمد کا یار ابو بکر ہے اور جنت میں بھی محمد نے لے جانا ہے. زمانہ بعد میں آ کے لڑائی کرے گا, جھگڑے کرے گا کہ ابو بکر مسلمان تھا یا نہیں تھا, تو جنت کے فیصلے بعد میں کرنا. میں ابو بکر کو دنیا میں ہی جنت لے جا رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات, پیروں کی ایڑی اٹھا کے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, پیروں کی ایڑی اٹھا کے. یار کتنا بھی قریبی ہو نا, بندہ گاڑی پہ بٹھا کے دوائی دلوا دیتا ہے, سبحان اللہ, بے شک, دوائی دلوا دیتا ہے, پر منہ تک دوائی
کوئی اگر کچھ زیادہ مہربان ہو وہ نکال کے تیری ہتھیلی پہ ڈال ضرور دے گا، پر منہ میں نہیں۔ یار ابو بکر کی پیروں کی ایڑی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پیروں کی ایڑی ہے ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہم علی کو بھی مانتے ہیں، بے شک خیبر ہم اسے بھی مانتے ہیں، اور ہم ایسا مانتے ہیں کہ کوئی ہم جیسا مان کے دکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم علی کو ایسا مانتے ہیں کہ کوئی ہم جیسا مان کے دکھائے، ورنہ 13 رجب دور نہیں ہے، آؤ میدان میں بیٹھ کے علی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ہم علی کو ایسا مانتے ہیں کہ جب وہ آیا نا حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ محمد اگر کوئی ہے تو سامنے میرے لے آ۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا کوئی نہیں اٹھنا، صحابہ سارے موجود ہیں، اشارہ مصطفیٰ کے منتظر ہیں۔ وہ پھر عمر بن عدو کہہ رہا ہے کہ اے محمد کوئی ہے تو اسے سامنے لے آ۔ صحابہ پھر خاموش ہیں۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا صحابہ کے خون نے جوش مارنا شروع کیا۔ چوتھی مرتبہ اس نے کہا نا اے محمد اگر ہے کوئی تیری عزت کو بچانے والا تو اسے سامنے لیا۔ مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا علی ابھی حضور کا اشارہ نہیں آیا۔ کہا کریم ہے قدم پکڑ کے معافی مانگ لوں گا، پر ابو طالب کا بیٹا ہوں، اگر کوئی محمد کی عزت میں ہاتھ اٹھا دے علی یہ گوارا نہیں کر سکتا، حضور مجھے معاف کر دیں گے، پر حضور کی عزت میں کوئی حملہ آور ہو علی سے برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یار میں تمہیں ایک منظر پاکستان کی دھرتی میں دکھانے لگا ہوں اور بڑی توجہ سے سنیے گا۔ مولا علی آ گئے حضور کے قدموں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں آ گئے؟ سبحان اللہ، حضور کے قدموں میں علی آ گئے، قدموں کو پکڑ لیا۔ آقا خطا کی معافی چاہتا ہوں، پر کوئی محمد کی عزت پہ حملہ کرے تو میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ حضور نے علی کو کندھوں سے پیروں سے اٹھا کر حضور نے علی کو سینے سے لگا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ابھی یہاں ایک بچہ ہو 5 سال کا، کتنا؟ 5 سال، اور ایک سامنے ہو 20-22 سال کا جوان، وہ اس بچے کو سینے سے لگانا چاہے، اگر وہ ایسے پاس بلا کے لگا لے تو سینے سے سینہ لگے گا؟ بولیے نہیں نا؟ یا اسے نیچے آنا پڑے گا یا پھر اسے اٹھانا پڑے گا۔ علی کا قد چھوٹا تھا اور مصطفیٰ جہاں کھڑے ہو جاتے حضور کا قد سب سے دراز ہوگا۔ یار یا تو مصطفیٰ جھک گئے ہوں گے یا پھر علی کو بلند کر دیا ہوگا، اور یار یہ علی ہے۔ فرمایا جب پیروں میں آیا نا علی، نالین کو پکڑا، حضور کے قدمین شریفین کو پکڑا، حضور میری خطا کو بخش دیجئے گا۔ میرے لجبال نے فرمایا علی اور جو محمد کی عزت کے پیرے دیتے ہیں وہ قدموں میں نہیں ہوتے، وہ تو سینے سے لگائے۔ سبحان اللہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ۔ یہاں میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ یار جب میرا رضوی قبر میں گیا ہوگا نا، حضور کے قدموں پر جا کے ہاتھ رکھا ہوگا تو حضور اگر علی کو سینے سے لگا سکتے ہیں، اگر خادم دنیا کی غیرت گوارا کر رہی ہے، خادم رضوی کا خون گوارا کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے کہا رگوں میں خون علی کا تھا اور علی کا خون یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ کوئی مصطفیٰ پہ زبان کھولے اور علی کے خون میں جوش نہ آئے۔ میں نے کہا کندھوں سے اٹھا کے سینے سے مصطفیٰ نے لگایا ہوگا، اور رضوی تیری جگہ یہاں نہیں، کل تیرے بابا علی کو سینے سے لگا تھا، آج تو میرے سبحان اللہ سبحان ہم علی کو یوں مانتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات، ہم یوں علی کو مانتے ہیں۔ اور پھر نا کمال ہو گیا، حضور نے اپنے سر سے دستار کھولنا شروع کی۔ علی کے سر پہ حضور نے دستار باندھی۔ مولا علی کو فرمایا علی جا میدان میں، سبحان اللہ، علی جا میدان میں۔ مولا علی میدان میں آئے نا، میدان میں گرد اڑنا شروع ہوئی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا میدان میں کیا ہو رہا ہے؟ آقا ایک طرف جو ہے وہ کافر کھڑا ہے، دوسری طرف علی کھڑا۔ حضور نے فرمایا نہیں، علی نہیں کھڑا، ایک طرف کفر کھڑا ہے، دوسری طرف کل ایمان کھڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دوسری طرف کل ایمان کھڑا ہے۔ میں نے کہا علی کو ماننا ہے تو بیٹا یوں مان، پر اس علی کو مان
जो अली अबू बकर के पीछे खड़ा होता था। उस अली को मान। अब अबू बकर सिद्दीक की पिंडली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पिंडली कहाँ है? हुजूर हुजूर के। और ये वो हाथ नहीं है जैसे कुरान ने कहा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, महबूब ये तेरा हाथ इनके हाथों पे नहीं है, ये तो खुदा का हाथ है। कुरान का 26वां पारा जाके खोल के देख लीजिए, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ये कह रहा है महबूब ये तेरा हाथ नहीं है, ये तो मुझ खुदा का हाथ है। मैंने कहा यार जिन हाथों को खुदा अपना हाथ कहता है उन हाथों ने अबू बकर के पैरों को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन हाथों ने अबू बकर के पैरों को, और फिर मरहम निकाल कर, मरहम निकाल कर अबू बकर की पिंडलियों पे लगाया, और फिर पूछ भी लिया अबू बकर अब दर्द तो नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अबू बकर अब दर्द तो नहीं है। ये वो अबू बकर है जो सारा कुछ लुटाकर, सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताइए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने जाने के बाद जायदाद छोड़ के गए? भाई अगर माल खा लिया था तो फिर माल बनाया होता ना। बंदा अगर किसी महकमे में रह के माल खाता है तो माल बना के निकलता है ना। अगर अबू बकर सिद्दीक पूरा ही बाग खा गए थे तो फिर पीछे जायदाद छोड़ के जाते, पीछे जायदाद छोड़ के जाते। वो तो जनाजे की वसीयत भी अली को दे के जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाजे की वसीयत भी हुजूर जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया ना, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कोई मेरे भाई अली को बुला के लाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कोई मेरे भाई अली को बुला के सुभान लाओ। अल्लाह, वसीयत की अली जब मैं चला जाऊं ना तो मेरा जनाजा ले जाकर हुजूर के दरवाजे पे रख देना, खुल जाए, सुभान अल्लाह, खुल जाए तो दफना देना, वरना मुझे बकी में भी गवारा है, बकी में ले जाना। यार जनाजे में आगे आगे दो बंदे थे, एक को दुनिया उमर के नाम से जानती है, सुभान एक को अल्लाह, ज़माना अली के नाम से जानता सुभान है। अल्लाह। मैंने कहा यार जो तेरे बाप की सिर्फ एक आधे महीने की तनख्वाह खा जाए ना, उसे कभी जनाजे में बुलवा के तो दिखा। जो पूरा बाग खा गए वो फिर जनाजे भी पढ़ने आ रहे हैं, और सिर्फ जनाजे नहीं पढ़ रहे बल्कि चारपाइयाँ उठा उठा के भी जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और यार बकी इस तरफ है, रोज़ा रसूल इस तरफ है। एक दफ़ा तो जब जनाजे की चारपाई का रुख तब्दील हुआ होगा, यार पीछे हज़ारों सहाबा का मजमा था, कोई तो रोक के पूछ लेता कब्रिस्तान तो इधर है, यहाँ कहाँ ले जा रहे हो? ये फलसफा दुनिया को अबू बकर सिद्दीक ने देना था, जियो तो मुर्शिद के कदमों में, मरो तो मुर्शिद के कदमों में। ये फलसफा देना था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चारपाई मुबारक को लेकर हुजूर के रोज़ा रसूल पे रखा 3 मरतबा। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। 3 मरतबा उमर की ज़बान से निकला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सुभान अल्लाह। 3 मरतबा मौला अली की ज़बान से निकला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज अगर तुझे वो भगा देता है या खड़े होके न पढ़ तो उसे बताना कि हमें तो उमर ने ये पैगाम दिया था। यहाँ खड़े होके पढ़ना, यहाँ मुस्तफ़ा सुनते तो वहाँ से भी हैं, पर यहाँ खड़े होके पढ़ना अली की भी सुन्नत है, उमर की भी सुन्नत है। 3 मरतबा दुरूद पढ़ा, हुजूर के रोजे का दरवाजा खोल गया। सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? 3 मरतबा दुरूद पढ़ा, रोजे का दरवाजा खुल गया। आज इस महफिल में आने वालों एक पैगाम दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, कभी अगर तेरी जिंदगी का कोई दरवाजा बंद हो चुका है, कोई दरवाजा तेरी जिंदगी का बंद हो चुका है, चाहे वो रोजी का दरवाजा है, चाहे वो तेरे घर की खुशहाली का दरवाजा है, चाहे वो तेरी बच्चियों के रिश्तों का दरवाजा है, अगर कोई दरवाजा बंद हो चुका है तो कल उमर ने दुरूद पढ़ा था, दरवाजा आज लिया कर, फिर तेरे नसीब जाने और मदीने का ताजदार जाने, तू मोहम्मद में दुरूद पढ़ दे, तेरे नसीबों के दरवाजे भी दुरूद तो पढ़ा है ना, ये तेरे नसीबों के दरवाजे भी खोल देगा। अगर वहाँ अबू बकर के लिए दरवाज़ा दुरूद खुलवा सकता है तो तेरे लिए भी भलाइयों के दरवाजे आज पढ़ा जाने वाला दुरूद खुलवा सकता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
اور صرف دروازہ نہیں کھلا، صرف دروازہ نہیں کھلا، صرف دروازہ نہیں کھلا، آپ نے کئی بار علماء سے سنا ہے، اندر سے آواز آ گئی ادخلوا الحبیبہ الی الحبیب، یار کو میری مٹی کو دفن کرنا میخانے میں، میخانے کی مٹی رہے میخانے میں، سبحان اللہ، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ یار کو یار سے ملا دو۔ قرآن اٹھا کے لے جاؤ، مولویوں کے سر پہ رکھ کے پوچھو کہ اندر سے آواز کس کی تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اندر سے آواز کس کی تھی؟ سبحان یا تو آواز وہ فرشتوں کی تھی، تو فرشتے خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ میں نے کہا یار خدا ابو بکر کو مصطفیٰ جب سامنے تھے جب بھی نہیں بھولا، ابو بکر جب دنیا میں نہیں رہا خدا ابو بکر کو جب بھی نہیں بھولا، کیونکہ یہ وہی ابو بکر ہے، یہ وہی ابو بکر ہے جس دن رب جلال کے منصب میں ہوگا، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں سامنے کھڑی ہوں گی اور رب کائنات فرمائے گا نبیوں سے اپنی امتوں کو لے آؤ اور ہمیں حساب دو اپنا، پھر ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں، حساب سب سے پہلے ہمارا ہوگا۔ رب کائنات یہ فرمائے گا کہ اپنی امتوں کو لے آؤ اور ہمیں حساب دو۔ حضور جانے جانا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، مولا گر تو نے حساب ہی لینا ہے تو ابو بکر سے شروع کر ساری امت کا حساب، سبحان اللہ، کیا بات، ابو بکر سے شروع کر۔ اور وہ جو جلال کی کرسی پہ بیٹھا ہے نا، وہ رب کریم آقا سے فرمائے گا محمد آج بھی ابو بکر کا حساب لینا ہے، آج بھی حساب لینا ہے۔ مولا تو نے کہا حساب دے، میں ابو بکر کو لے آیا ہوں تو حساب شروع کرنا، ابو بکر سے حساب لے۔ رب فرما رہا ہے یار آج بھی محمد ابو بکر سے حساب لینا ہے، مولا تو حساب لینا چاہتا تھا، میں نے بندہ پیش کر دیا، تو حساب شروع کر۔ میرا رب کائنات فرمائے گا محمد چھوڑ، ابو بکر کا حساب نہیں کرتے بلکہ ابو بکر نے جو احسان کیے ہیں نا ان کا بدلہ آج دے دیتے ہیں، آج ان کا بدلہ دے دیتے ہیں، آج احسان نہیں کرتے، وہ جو احسان ہو چکے ہیں ان کا بدلہ دے دیتے ہیں، آج حساب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رب کائنات فرمائے گا محمد پوچھنا ابو بکر سے، پوچھنا ابو بکر سے۔ کلندر لاہوری کہہ رہا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے کریم ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے باری تعالیٰ آج بھی میں ہی پوچھوں، آج بھی میں ہی پوچھوں، آج تو تم پوچھ لینا، آج تو تو پوچھ لے۔ اور پھر وہ لجپال رب فرمائے گا محمد تو ہمارا یار ہے، ہم تجھ سے پوچھ رہے ہیں، اب تیرا یار ہے، سبحان اللہ۔ تو بات یاروں یاروں کی ہو رہی ہے نا، محمد تو ہمارا یار ہے، ہم تجھ سے پوچھ رہے ہیں، ابو بکر تیرا یار ہے۔ ہم نے بھی تو جب معراج کی رات جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا، ہم نے بھی تو تجھے ابو بکر کی آواز میں کہا تھا ادنو منی، میرے قریب آ جا، ادھر تو بھی تو پوچھ رہا تھا مولا یہاں ابو بکر بھی ہے، اور میں نے تجھے کہا تھا نہیں نہیں یہاں تو تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو تو نے کہا ہم نے ابو بکر کی آواز سنی ہے، تو اس وقت ہم نے بھی تو تجھے ابو بکر کی آواز میں پکارا تھا، تو آج ابو بکر سے تو پوچھ لے، آج ابو بکر جو کہے گا ہم دے دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر آج رب کائنات یہ فرما رہا ہے ہم ابو بکر کے حساب کے بدلے میں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہاتھ جوڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے، کیونکہ وہ تو پہلے کہہ گئے تھے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ آقا مجھے کیا چاہیے، آقا مجھے کیا چاہیے، میں آپ کی صحبت میں ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے کیا چاہیے۔ بلکہ عشق یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر نے ایک بار تو وہ غار ثور کا منظر یاد کر کے پھر مصطفیٰ کے والضحیٰ کے چہرے پہ نظریں ڈال کے ایک مرتبہ تو ابو بکر صدیق نے کہا ہوگا جبھی میری اور سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، آقا آپ میرے ساتھ ہیں، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ لیکن ہاں اگر رب کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو پھر اگر ابو بکر کو ہی رب کچھ دینا چاہتا ہے تو پھر مولا آقا ہم نے مانگ کے کیا کرنا، آپ پریشان ہیں امت کے لیے اور رب دینا ہی چاہتا ہے تو پھر اگر رب کچھ دے ہی رہا ہے تو گناہگاروں کی بخشش ہی کروا لی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں
کہ جنت میں گر جانے کی طلب ہے نا تجھے تو جنت کے مالکوں سے بگاڑ کے نہ رکھ۔ اگر جنت کی طلب ہے تجھے تو جنت کے مالکوں سے بگاڑ کے نہ رکھ۔ تو اب آپ کہیں گے کہ جنت کے مالک تو حسنین کریمین ہیں، جنت کی سردار تو سیدہ کائنات ہیں، اور ان سب کے بابا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں۔ میں نے کہا اسی علی کا فرمان ہے، وہی علی کہہ رہا ہے، اسی علی کی زبان سے جملہ ابو بکر کے سامنے کھڑے ہو کر اسی علی نے کہا تھا۔ ابو بکر جب مبارک دے رہے تھے، علی تجھے مبارک ہو، حضور نے فرمایا جنت میں وہی جا سکتا ہے جس کے پاسپورٹ پہ ویزا علی لگا کے دے گا۔ تو ابو بکر نے پلٹ کے کہا تھا علی، ابو بکر صدیق نے یہ جملے کہے تو پلٹ کے علی نے کہا ابو بکر تجھے بھی مبارک ہو۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا مجھے کس بات کی مبارک؟ کہا مولا علی کہنے لگے ابو بکر مجھے مصطفیٰ کریم نے یہ حکم دیا ہے علی ویزا اسی کو لگا کے دینا جس کے پاسپورٹ میں ابو بکر کی تصویر ہو۔ بیڑے بار اسی کے ہوں گے جس کے دل میں عشق صدیق اکبر۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے یا صلی اللہ کہتے کہتے جبھی میری حسن کے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے کہ جینے کا سہارا ہے یا رسول اللہ، مسلم ہے مصطفیٰ سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا ادا صدیق اکبر کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ